معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین وصحابہ الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ النبی الامین المتین المختار الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نوشع بزم جنت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، جان عالمین رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا مقدس نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلی، کنز الکرامت مولائے نعمت، اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس کی حسین و حسن پھول، اسے نام ہے عرش بری کے زینے کا، اسے نام ہے راہ خدا میں جینے کا، اسے نام ہے صبر و رضا کے سینے کا، حسین آج بھی آنکھوں کے سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہرا ہے، حسین نام ہے امت کے سفینے کا، حسین نام ہے خلد کے زینے کا، حسین آج بھی آنکھوں کے سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ حضرات، محرم شریف کا یہ مبارک مسعود مہینہ ایک نئے سال سن 1443 ہجری کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ بار ہے، جس نئے سال کا یہ پہلا ماہ اور اس کی آج تیسری تاریخ ہے۔ گزشتہ جو مہینہ تھا وہ بھی کسی قربانی کی یاد دلاتا تھا، یہ مہینہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ وہاں بھی ایک نبی کی اپنے شہزادے کی قربانی اللہ کی محبت میں تھی، اس میں بھی نبی کے شہزادے کی قربانی اللہ کی محبت میں ہے، یعنی اسلامی پورا سال اول سے آخری سرے تک قربانی کی یاد ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ ہو رنگی ہیں داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ امام پاک کی بارگاہ ناز میں، اہل بیت اطہار میں اس مہینے میں قربانی اور نذرانہ محبت پیش کیے پوری دنیا میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص ہمارے وطن عزیز بھارت
اور دیگر اسلامی ممالک میں اس دن بالخصوص امام پاک کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی قربانیاں یقیناً رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی رہے گی۔ حسین اعظم نے جو درس دیا، جو فکر پیش کی، جو کانسیپٹ دیا، اور ایک اتنا عظیم اور زبردست کارنامہ انسانی تاریخ کے صفحہ پر رقم کیا ہے، جس کو قیامت تک لوگ ریڈ کرتے رہیں گے اور لیڈ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، جن کی زندگی کا اولین مقصد تھا حفاظت دین، حفاظت قرآن، حفاظت احکام۔ اس کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو جنہوں نے سمرپت کر دیا، ڈیووٹ کر دیا، سیکریفائڈ کیا خود کو، اور ایک ظالم کے سامنے، ایک باطل کے سامنے، ایک ناحق کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا، نہ آنے والی نسلوں کو جھکنے دیا۔ اتنی ایک زبردست فکر پیش کی ہے امام پاک نے۔ اسی لیے ایک عقل مند نے کہا تھا کہ کربلا ایک بہت بڑے جامعہ کا نام ہے، کربلا ایک یونیورسٹی کا نام ہے جہاں مختلف درس پڑھائے جاتے ہیں، جہاں اسباق مختلف پڑھائے جاتے ہیں، اور لوگ جس حیثیت سے ہوں گے اس حیثیت سے کربلا سے وہ درس لیتے ہیں۔ امام پاک نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کر کے صبر کی ایک عظیم تاریخ رقم کی، جس کو آج تقریباً 1350 سال کا زمانہ گزرا، آج بھی آپ کی قربانیوں پر لوگ کتابیں لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں۔ اس قدر ان گزشتہ سالوں میں امام پاک کی سیرت پر، ذات پہ لکھا گیا ہے کہ اتنا کسی پرسنالٹی پر، کسی ذات پر، کسی شخصیت پر اتنا نہیں لکھا گیا جتنا ان سالوں میں حسین کی ذات پہ لوگوں نے لکھا ہے۔ مضمون لکھے، ٹاپکس لکھے، کتابیں لکھی، پیراگراف لکھے، اس پر جو ہے لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کی، لوگوں نے اس پر طرح طرح سے اپنے قلم چلائے، اور اس قدر اپنی زبانوں میں امام پاک کی بارگاہ میں لوگوں نے محبت کے نذرانے پیش کیے ہیں، جس قدر کسی کی ذات حضور کے بعد نذرانے جن کی بارگاہ میں اس قدر بیان نہ ہوئے، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں وہ صبر اور ان کی مصیبت کا ایک امتحان کا ایک صلہ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں قانون ہے، پہلے اللہ بندوں کو آزماتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام دیتا ہے۔ آزمائش کے بعد، امتحان کے بعد انہیں درجات عطا کیے جاتے ہیں، انہیں اللہ ایک مخصوص طبقے کا سردار بناتا ہے، اللہ انہیں مقامات دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں، لوگ سوچیں، لوگ دیکھیں کہ ہاں مصیبتوں کے بعد جو اللہ نعمتیں دیتا ہے اس نعمتوں کی قدر رہتی دنیا تک لوگ قدر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان ذات، ان شخصیات کو مانتے ہیں، اس لیے مرتبے درجے ایسے ہی نہیں ملتے ہیں۔ امام پاک نے ایسی قربانیاں پیش کی، وہ تو ہیں حضور کے نواسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سرکار کے صاحبزادے ہیں، جنت کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضور کے گلاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، جن کی ماں جنتی عورتوں کے سردار، جن کے بابا جنت کے اڈھیر عمر کے لوگوں کے سردار، جن کے شہزادے یعنی خود امام پاک اور آپ کے بھائی جناب حسن مجتبیٰ جوانوں کے سردار، جن کا نانا کائنات کا سردار، یہ ساری چیزیں تو ہیں، مگر لوگ دیکھ لیں کہ یہ صرف ملی ہوئی خاندانی وراثت نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا وہ کارنامہ انجام دیا، اپنے آپ کو سیکریفائیڈ اس طرح کیا ہے کہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہاں یہ مقام امتحان کے بعد ملے ہیں۔ امتحان کے مصیبتوں اور مشقتوں کی منزلوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے یہ مقام دیے ہیں، اس لیے اللہ ان سب کو منزلیں، ان کا نام باقی رکھتا ہے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی۔ دنیا میں آیا، کھایا پیا چلا گیا،
اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے تھا، سیلف لائف، یعنی اپنے لیے جیتا رہا، اپنے لیے ساری چیزیں قربان کی، دین دوسروں اللہ کے بندوں کے لیے اس نے کچھ نہ کیا۔ اس کا آنا ایک نارمل طرح ہوتا ہے، جسٹ بورن، لائیو اینڈ ایکسپائرڈ، آیا، پیدا ہوا، رہا، ختم ہو گیا۔ 2 10 15 سال کے بعد اس کی اولاد اس کو بھول جاتے ہیں، 10-15 سال کے بعد تو پھر آبادی میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نام کا آدمی بھی کوئی اس آبادی میں رہتا تھا، اس لیے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، اپنے لیے آیا، اپنے لیے جیا اور اپنا کھاتا پیتا کما کر چلا گیا، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، مگر جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے، حضور کی محبت کے لیے جیتا ہے، اللہ انہیں انعام دیتا ہے۔ ورنہ کون غریب نواز معین الدین ایران چھوڑ کر ہندوستان آئے، کس کو پڑی اپنا وطن چھوڑے، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ چھوڑے، اپنے باپ کی جائیداد میں ملی ہوئی چکی، اتنا بڑا سرمایہ، اثاثہ، اتنے قدر مال اور جائیداد اور جاگیریں ہیں، کوئی چھوڑے گا کیا؟ وہیں اپنے باپ کے اس اتنے بے شمار مال و جائیداد کو بڑھاتے، تجارت کرتے، بزنس مین بنتے، بہت بڑے تاجر ہوتے، زندگی بھر خواجہ معین الدین اپنے ایران، اپنے علاقے سنجر میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک بڑے مالدار باپ کے بیٹے، ایک جاگیردار کے بیٹے، ایک سرمایہ دار کے بیٹے، کچھ ہوتا وہیں کھاتے پیتے مزہ کرتے، مگر آج وہ نام نہ ہوتا اگر اس طرح زندگی گزارتے۔ دل میں اللہ کی محبت ہے، دل میں خدا کے دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، زمین کے چپے چپے میں اللہ کے دین کو، خدا کا کلمہ پہنچانا ہے۔ اس کے لیے مصیبتیں آئیں تو برداشت کرنی ہے، پہاڑ آئے برداشت، پہاڑ جیسی مصیبتیں برداشت کرنی ہے، وطن چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے۔ ایران چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے، ماں باپ کی جائیدادیں بیچ کر فقیری لباس اختیار کی اللہ کی محبت کے لیے۔ خراسان آئے 8 سال تک پڑھتے، بخارا آئے، سمرقند گئے، مدینہ گئے، تقریباً 25 سال اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کی خدمت کرتے رہے، رات دن سفر حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ پھر آئے ہندوستان میں ایک مسلح، ایک مسواک، چند لمیٹڈ سامان لے کر اپنا وطن، اپنے ماں باپ، اپنی جاگیر، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنی فیملی، اپنا خاندان، یہ ساری چیزیں لوگوں کو پسند ہوتی ہے، مگر دل میں جب خدا کی محبت گر جاتی ہے تو اللہ کے لیے بندہ ان سب کو سیکریفائز کرتا ہے، ڈیووٹ کرتا ہے، سمرپت کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کی محبت ہے، اللہ کے لیے ہندوستان آئے، 45 سال تقریباً غریب نواز نے ہندوستان کی زمین پہ گزارے، رات دن ایک کیا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ کبھی آپ نے اچھا لباس زیب تن نہ کیا، نہ کبھی مریدوں کے لفافے اور بڑے بڑے نذرانوں پہ آپ کی نظر ہے، جہاں لوگ جاتے آپ تشریف لے جاتے، خدا کے دین کے لیے تقریریں کرتے، خدا کے دین کے لیے لوگوں کو بیٹھ کر سمجھاتے اور ان کے درمیان اسلام کی حقانیت و آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی صداقت بیان کرتے۔ 45 سال ہندوستان کی زمین پر غیاث الدین حسن سنجری کا بیٹا معین الدین چشتی گزارتا ہے۔ لوگ کیا کہیں، لوگ اس بات نتیجے پر حیران ہیں، 100 سال، 200 سال، میں کہتا ہوں 500 سال میں دنیا کی ساری یونیورسٹیاں جو کام نہ کر پائے، دنیا کے سارے جامعات جو کام نہ کر پائے، دنیا کے ساری بڑی بڑی اسکولیں ساتھ ہو کر کام نہ کر پائے، 500 سال میں ایک اللہ کا بندہ، مرد قلند، درویش حق، 45 سال میں 92 لاکھ لوگوں کو کفر کی غلامی سے چھڑا کر ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ 92 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانا، یہاں زندگی پر تقریریں کرتے رہو، ایک آدمی کو داڑھی نہیں رکھوا پاتے ہیں، یہاں 25-50 سال تک مسجد میں امامت کرتے رہو، ایک آدمی کو سچا نمازی نہیں بنا پاتے، ایک آدمی کو کفر سے نکال کر اسلام کی وادیوں میں، اسلام کی بہاروں میں لے نہیں آتے، یہاں 50 سال 60 سال کی تقریریں، کتابیں، 50-60 سال کی محنتیں، مدرسیں، جامعات، یونیورسٹیاں، وہ کام نہیں کر پاتی جو غریب نواز نے 45 سال میں 92 لاکھ لوگوں کے دلوں میں ایمان جیسی شمع روشن فرما دی۔ اس لیے پھر اللہ گمنام چھوڑے گا کیا؟ نہیں، انعام دے گا اللہ۔ معین الدین گھر چھوڑا میرے لیے، وطن چھوڑا میرے لیے، باپ دادا کی جاگیریں چھوڑی میرے لیے، اب اللہ گمنام چھوڑے گا کیا؟ اٹھایا ہے اللہ نے اجمیر سے اور دنیا کے چپے چپے میں خواجہ کا نام پہنچا دیا۔ اس لیے جو خدا کے لیے جیتا ہے
اللہ اسے کبھی بھی فنا نہیں ہونے دیتا۔ اسی فلسفے کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مرتے مرتے نام ہو ہی جائے، مرتے مرتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس لیے امام پاک کی زندگی بھی اسی طرح قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور اللہ کی محبت اللہ کے دین کے لیے، اس لیے اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی کہ آج بچے بچے کے نام پر حسین کا ذکر، حسین ان کے لب پر حسین کا ذکر، حسین کا نام ہے۔ جہاں دیکھو تو پھر حسین کی محبت دلوں کی دھڑکن بن گئی، حسین فکر بن گئے ہیں، حسین عقیدہ بن گیا، حسین ایک نظریے بن گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بے مثال قربانیوں کا نتیجہ عطا فرمایا کہ آج 1300 سال کے بعد بھی آسمان شہرت پر امام پاک کا نام خط نصف النہار سے زیادہ چمکیلا اور روشن، منور اور مجلہ نظر آتا ہے، اور زباں زباں پر حسین کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ اور باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی، اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی۔ اور جناب راز نے امام پاک کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور کہتے ہیں اے یزیدیو، تم کو یہ خیال بھی نہ آیا رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے، رسول پاک کے جگر کا ٹکڑا حسین ہے، ایمان اور کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں، رات دنیا سویرا حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین۔ اس لیے وہ زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آج بھی، اس وقت بھی امام نے اپنی زندگی کا ثبوت پیش کیا تھا جب آپ کے سر پاک کو دمشق لے جایا گیا کوفہ سے۔ آپ بارہا یہ سب تقریریں سن چکے ہیں، اور امام پاک کے تعلق سے اس فقیر نے ان ایام میں ہر سال پروگرامات مجالس ہوتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین، کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں قتل کیے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی محبت اللہ کی راہ میں شہید ہو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک جگہ رب کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے انہیں مردہ گمان تک نہ کہو، ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از ڈیڈ، ایسا گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے۔ گمان پر بھی اللہ نے پابندی لگائی۔ یہ آج سمجھ میں آئے کسی کے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ تردد کرے، تو امام پاک نے اپنی زندگی ہی میں اس کا ثبوت پیش کر دیا کہ لوگوں دیکھو اللہ کی محبت میں انتقال کرنے والا، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والا کیسا زندہ ہے۔ امام پاک کے سر کو بعد جنگ کربلا کوفہ لے آیا گیا، کوفہ سے پھر دمشق یعنی سریا شام کا پایا تخت راجدانی دمشق جہاں پہ یزید تھا، وہاں امام پاک کے سر پاک کو یزیدی لے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا فوجی دستہ، اور ان کے ہاتھوں میں نیزہ، نیزوں پر سارے امام کے ساتھیوں کے سر اقدس ہیں۔ حضرت حبیب بن زہر ہے، زہر بن قین ہے، اوسجہ بن اسدی ہے، حضرت مسلم کے صاحبزادے، ان سب کے سر، اور سب سے آگے امام پاک کا سر ایک یزیدی کے نیزے پر ہے۔ جیسے ہی یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوتا ہے، لوگوں نے یزید کو خبر دی، جشن منانے اور خوشی منانے کا اعلان یزید کرتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دمشق کی ساری گلیاں بھر جاتی ہے۔ کیا ہوا کہ کربلا نینوا کے اندر جنگ ہوئی تھی، اور حسین بن علی نے ہمارے امیر کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا، جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، انہیں شکست ہوئی معاذ اللہ، اور اب تحفے میں ان کا سر یزید بن معاویہ کے پاس لایا جا رہا ہے۔
اللہ اللہ، دیکھتے دیکھتے پورے دمشق کی گلیاں بھر گئی، لوگ یزید کے امیر المومنین ہونے کا نعرہ لگانے لگے، لوگ حسین کے باغی ہونے کا نعرہ لگانے لگے، اتنا کہ 10-15 ہزار تو ایسے گلی میں بھر گئے۔ وہ جگہ ہم لوگ دیکھ کے آئے ہیں دمشق کی، اور اتنی پبلک، لوگ زور سے شور و گل کرنے لگے زبان پر جن کے امیر المومنین یزید کے نعرے تھے۔ اتنے ہی میں جب شور و گل ہونے لگا، سرکار کے ایک صحابی غالب بن حضرت سہل تھے، وہ دمشق میں کسی تجارت کے لیے آئے تھے۔ اب وہ سیل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فوراً خبر ہو جاتی، تجارت کے لیے آئے تھے، اور ایک صحابی کا مکان تھا، اس کے مکان کی بالا منزل پر 2nd فلور پر وہ رکے ہوئے تھے، اور نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے۔ دیکھا کہ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہے، شور و گل، لاؤڈلی کچھ چیزیں ہو رہی ہے۔ جب کھڑکی کھول کے دیکھا تو دیکھا پوری دمشق کی گلیاں بھر گئی ہے، کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزہ، نیزوں پہ سر ہیں۔ دیکھا یہ کیا ہوا ہے، اچانک یہ سر، کہیں جنگ کیا ہوا؟ دیکھا ان سب سے آگے ایک آدمی گھوڑے پر نیزہ لیے، اس کے نیزے پر ایک سر ہے جو پچھلے سارے سروں سے حسین و خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، تھنک کر رہے تھے کہ آخر میٹر کیا ہے، اتنے سارے لوگ اور یہ جنگ اور نیزوں پہ سر، ہوا کیا ہے؟ اتنے میں جس کے گھر پہ ٹھہرے تھے وہ صاحب آ گئے، کہ کیا ہوا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں نینوا یعنی عراق کی زمین پر جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں سامنے حسین بن علی ہے اور دوسری طرف یزید کا لشکر تھا۔ ایک گھمسان کی لڑائی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، اور یہ جو سر دکھتا ہے یہ رسول اللہ کے نواز حسین بن علی کا ہے۔ اتنا سننا تھا، اس صحابی کا دل پسیج جاتا ہے، ان کے دل میں رنج ہوا کہ دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کبھی ایسا بھی واقعہ ہونے والا تھا کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ جن پہ نماز میں درود و سلام پڑھتے ہو، اس نبی کے ساتھ ان کی آل پر بھی جو درود پڑھتے ہو، اور وہ وقت آئے کہ یہی لوگ نماز میں آل نبی پہ درود پڑھنے والا آل نبی کو میدان میں قتل کر دے۔ وہ صحابی یہ ساری ڈیٹیل سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ رونے لگے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، داہنی طرف وہ صحابی ہیں، آخری منزل 2nd فلور پر ہے، اور تقریباً 40-50 فٹ کی دوری پر بڑا مجمع ہے۔ لوگ آواز کر رہے ہیں، 11 آدمی بولے تو 12واں آدمی کیا بولے گا، اس کی بات لاؤڈلی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں جو نعرے لگاتے ہیں، اور امام پاک کا سر آگے کی طرف ہے، رخ سیدھا ہے، اور 40-50 فٹ کی دوری پر وہ مکان ہے۔ مکان کے اوپر وہ صحابی روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آئے، ان کے آنسو امام پاک کو پتہ چل گئے کہ وہ میرے نانا کے صحابی میری حالت دیکھ کر روتے ہیں۔ امام پاک کو پتہ چلا، فوراً امام نے نیزے سے اپنا سر گھمایا اور اپنے نانا کے صحابی کو دیکھا، اور سورہ کہف کی آیت کریمہ امام پڑھتے ہیں، ام حسب تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ امام پاک تلاوت کرتے ہیں۔ اگر چاہتے تو سورہ یاسین پڑھتے، چاہتے تو سورہ فاتحہ پڑھتے، چاہتے تو کوئی اور چیز پڑھتے، مگر اصحاب کہف والی آیت امام پاک نے پڑھی اور اپنے نانا جان کے صحابی کو نیزے پر دیکھا۔ کیوں پڑھی؟ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ایسا تھا، وہ 10 یا 11 لوگ جن کے زمانوں میں ظالم بادشاہ تخت پر بیٹھا، اور یہ 10-11 لوگ جن کو اللہ نے دین کے لیے چنا، ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، مگر حکومت ان کی مخالف، حکومت ان کی دشمن، بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا۔ پھر اللہ کا الہام ہوا، اصحاب کہف اپنے وطن سے نکل کر غار میں پناہ لیتے ہیں، 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ کون تھے وہ اصحاب کہف؟ اللہ کے دین کے لیے نکلنے والا، ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان حق بلند کرنے والا، ظالم حکومت کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنے والے۔ بادشاہ جو تھا وہ چلا گیا،
مگر وہ اصحاب کہف چونکہ دین کے حق صداقت کے لیے نکلے تھے، مظلوموں کی آواز بن کر نکلے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور ان کے واقعات، ان کی زندگی کو اللہ نے اپنے عجائبات میں سے قرار دیا۔ 309 سال تک جو غار میں سوتے رہے، جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن آدھا دن سوئے، جبکہ ان کو سوئے 309 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ پھر واقعات ہوئے، پھر وہ سو جاتے ہیں، آج بھی وہ سوئے ہیں، مگر اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان کیا۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے پڑھنے والے تجھے معلوم نہیں کیا اصحاب کہف من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی اصحاب کہف ہے۔ امام پاک اسی آیت کو پڑھ کر نانا جان کو اپنے نانا کے صحابی کو بتاتے ہیں، اے میرے نانا کے صحابی روتے کیوں ہو، غم کیوں کرتے ہو؟ جس طرح اصحاب کہف کی زندگی، ان کے نام، ان کی حیات، ان کے واقعات اللہ کی نشانی ہے، زمانہ دیکھے گا حسین اللہ کی نشانی بنے گا، حسین عجائبات خدا بندی بنے گا۔ اور جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں باقی رکھا، اے نانا کے صحابی رو مت، ہمارا سر یہاں ہے، ہمارا جسم کربلا میں، ہم نیزے پر ہیں، مگر یہ تلوار ہمیں فنا نہیں کر سکتی، یہ نیزہ، یہ خون کا فوارہ ہمیں مٹا نہیں کر سکتا۔ ہم تو وہ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا جوہر آبدار کھینچ لیا کرتے ہیں، اور زمانہ دیکھے گا کہ حسین کیسا زندہ ہوا۔ امام پاک گویا بتا رہے ہیں آنے والا دور بھی ہمیں اصحاب کہف کی طرح یاد کرے گا، اور وہی ہوا، حسین ایسا زندہ ہوئے۔ آج صدیاں گزر گئی، خانقاہ میں زندہ، میناروں میں زندہ، مسجد میں زندہ، حسین فکر میں زندہ، حسین نظریے میں زندہ، مسلمان کے گھروں میں زندہ، مومنوں کے مجلسوں میں زندہ، حسین مدارس میں زندہ، حسین کتابوں میں زندہ، مفتی کے فتووں میں حسین زندہ، عالم کے علم میں حسین زندہ، عامل کے عمل میں حسین زندہ، زاہد کے زہد میں حسین زندہ، متجہد کے تہجد میں حسین زندہ، خدا کی محبت کرنے والے محبین کی محبت میں حسین زندہ، عاشقین کے عشق میں حسین زندہ۔ زمین پر قیامت تک ایک بچہ بھی رہے گا، اس کے دل میں قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ گویا امام پاک بتاتے ہیں صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے، زندہ میرا امام ہے۔ اس لیے امام پاک کی عظمت، امام پاک کی محبت ایک بہت بڑا دس دے رہی ہے۔ حسین محفل انسانیت کی جان تو ہے، زمین صبر و تحمل کا آسماں تو ہے، نہ صرف دین محمد کی عز و شان تو ہے، رہے حیات میں سالار کارواں تو ہے، جہاں کو خواب فنا سے جگا دیا تو نے، بقا کے واسطے مرنا سکھا دیا تو نے۔ حسین ملتے ہیں تجھ میں علی کے سب انداز، حسین تجھ میں ہے سب سیرت رسول حجاز، حسین تو ہے خدا کا وہ عاشق جاں باز، قضا نہ ہونے دی جس نے دم قضا بھی نماز، وہ نماز کیا تھی خالق سے ناز کی باتیں، وہ بے نیاز سے راز و نیاز کی باتیں، ہزار غم میں بھی تو نے حالت تباہ نہ کی، وفا کی چاہ میں اولاد کی بھی چاہ نہ کی، بچھڑ گیا پسرے نوجوان پر آہ نہ کی، پلٹ کے لاش پہ حسرت بری نگاہ نہ کی، نہ غم کیا نہ بکا کی نہ اضطراب کیا، حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا، حسین تو نے فطرت میں انقلاب کیا۔ آل حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور امام پاک کی محبت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔